اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 1 کے 9ویں پارٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ کے پیارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یعنی کہ اگر وہ ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ثواب جو مل رہا ہے، اس کو جو اجر مل رہا ہے وہ 10 گنا بڑھا کے ایک نیکی کا دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام اور حرف ہے، میم اور حرف ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا معزز سامعین کہ ہر حرف کے بدلے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر تو الف لام میم میں 3 حروف آتے ہیں تو پھر انسان نے 30 نیکیاں حاصل کی۔ تو معزز سامعین، اللہ جل شانہ الحمدللہ ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے ہمیں بہت سے ذرائع، وسائل، اسباب عطا فرماتا ہے۔ شانہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کے پروانے جاری ہو جائیں، شاید یہ ہمارا قرآن سیکھنا ہی اللہ جل شانہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند نہ آئے کہ انسان جہنم میں چلا جائے، اور وہ شاید یہ ادا ہو کہ وہ انسان قرآن کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو، قرآن کو ٹھیک پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نہ سیکھے، تو وہ اس کے جہنم کے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو معزز سامعین، قرآن کو ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ سیکھیں تو یہ اثر اس کا آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی۔ حضور والا ابھی تک جو ہم نے قرآن میں سے پڑھ لیا ہے وہ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کے مخارج کی جو ہے بات کی، اس کے آرٹیکولیٹرز جو ہیں وہ ان کے جو نکلنے کی جگہ ہیں اس کی بات کی کہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم المفردات جو کہ پہلا لیسن ہے اس کی طرف آئے، اور اس میں ہم نے اب تک کے جو حروف پڑھ رہے ہیں جن کے ہم نے مخارج سیکھ لیے ہیں، جہاں سے وہ حروف نکلتے ہیں وہ جگہ ہم نے سیکھ لی ہیں، ان حروف کو سیکھا ہے، وہ ہیں الف سے لے کے ہم الحمدللہ ہم نے کاف جو کہ کش والا کتاب والا باریک کاف ہوتا ہے وہاں تک ہم نے سیکھ لیا۔ تو ابھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھیے گا۔ با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ تو یہ تھے حروف جو ہم نے الحمدللہ اب تک سیکھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے حروف کی طرف، جو میں سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے لام۔ آج ہم لام کے بارے میں سیکھیں گے کہ لام کا جو آرٹیکولیٹر ہے، جو مخرج ہے، جو نکلنے کی جگہ ہے وہ کون سی ہے۔ تو حضور والا لام نکلتا ہے زبان کی نوک کو آپ نے جو سامنے والے سارے دانے سائڈوں پہ ہیں ان کو چھوڑ کے، سامنے والے سارے دانت پلس سائیڈز کی ایک ایک داڑھ، ایک اس طرف کی ایک داڑھ جہاں پہ دانت اینڈ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی جو ایک متصلاً جڑی ہوئی داڑھ ہے اس سائیڈ کی، اسی طرح اس سائیڈ کی جو متصلاً جہاں پہ دانت ختم ہو رہے ہیں اس طرف جو داڑھ آ رہی ہے، یعنی کہ سارے دانت اور سائیڈز کی ایک ایک داڑھ، یہ ہے زبان کی نوک کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے، تو ہمارا لام کا جو مخرج ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج کا لیسن الحمدللہ بہت آسان ہے، اس میں مشکل والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔
تو سمپل سی بات اس میں یہ ہے کہ لام میں آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کی نوک کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے آپ، تاکہ سب طرف جتنا ایریا اس کا بتایا گیا ہے آرٹیکولیٹر جو اس کا مخرج ہے دانتوں کا، وہاں تک زبان پہنچے اس کی نوک جو ہے۔ تو کرنا یوں ہے آپ نے کہ زبان کی نوک کو اوپر والے سارے دانت اور سائیڈ کی ایک ایک داڑھ، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کی نوک کو لگانا ہے اور پھر لام کو پڑھنا ہے۔ پڑھیے لام۔ اب جن آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ لام ہم نے ایک تو سمپلی لام لکھا ہوا ہے لیٹر حرف، لیکن ساتھ ہم نے پورا ورڈ لام جو ہے، لام الف میم لام، کیونکہ اس کا اینڈ میم پہ ہو رہا ہے، پورا ورڈ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہم اوپر اگر ایک مد ڈال دیتے ہیں، مد لمبائی کی نشانی ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہم نے لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے بھی لام لام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو لام کا مخرج جو ہے وہ سمجھ آ گیا۔ تو حضور والا اب ہم بات کریں گے نیکسٹ جو اس کے لام کی لیٹر آ رہا ہے وہ ہے میم۔ میم کہاں سے نکلتا ہے؟ میم جو ہے، اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خشک اور ایک تر۔ خشک حصہ چہرے کی طرف، تر منہ کی طرف ہوتا ہے، جو گیلا حصہ ہوتا ہے تھوڑا سا ہونٹوں کا ویٹ حصہ۔ تو با ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے تر حصے سے نکل رہا ہے۔ اب باری آ گئی ہے میم کی۔ میم ہم نے جو پڑھنا ہے، اس میں ہم نے ہونٹوں کا جو سامنے والا چہرے کی طرف خشک حصہ ہے، جب منہ بند کیا ہوا ہو اس وقت جو سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہونٹوں کا خشک حصہ، اور میم میں آپ کا ہونٹوں کا خشک حصہ ہی استعمال ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، شروع میں آپ کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوگا کہ ہم ایسے کر رہے ہیں، لیکن جو آپ پریکٹیکلی مزید پریکٹس میں آئیں گے اور جتنا روانگی کے ساتھ آگے مزید پڑھتے جائیں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے، تو پھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ کا پھر میم خشک حصے سے ہی نکلے گا۔ میم، شروع سے بھی میم، آپ دیکھیں جو میم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کے شروع میں میم پڑا ہوا ہے، اور جہاں پہ یہ میم اینڈ ہو رہا ہے، پورا لفظ جو ہم نے لکھا ہے پورا آگے میم یا میم کی صورت میں، تو وہ میم جو اینڈ رہا ہے وہاں پہ بھی میم ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بھی ہونٹوں کا جو خشک حصہ اس کو ملانا ہے، اور آخر میں بھی، کیونکہ میم ہی ہے اس کا اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بھی ہونٹوں کا خشک حصہ ہی لگے گا۔ یعنی کہ الغرض میم جو ہے جہاں کہیں بھی آ جائے، عربک میں جب آپ پڑھے ہوں گے تو آپ نے ہونٹوں کا خشک حصہ استعمال کرنا ہے، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملا کے میم کو ادا کرنا ہے۔ پڑھیے میم میم۔ امید ہے کہ میم کا جو مخرج ہے وہ تمام ہی سامعین کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو حضور والا آج کا جو ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے میم کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے نون۔ نہایت ہی آسان ہے۔ لام میں ہم نے کیا کیا تھا کہ زبان کے سارے دانت جو ہمارے دانت سامنے والے سارے کے سارے استعمال کیے، اور سائیڈ کی ایک ایک داڑھ استعمال کی تھی لام کے اندر، لیکن نون میں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے والے چار دانتوں کے ساتھ لگانا ہے، چار دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے۔ نون نون۔ اب نون پورا ورڈ وہ بھی لکھ دیا ہم نے آپ کے سامنے، تو نون کی ابتدا بھی نون سے ہو رہی ہے، انتہا بھی نون پہ ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ نون پھر جیسے ہم نے زبان کی نوک کو پہلا نون پڑھتے ہوئے جو سٹارٹ کیا ہے سامنے والے چار دانتوں میں لگایا ہے، اسی طرح آپ نے جہاں پہ نون اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی وہی نون ہے، تو آپ نے زبان کی نوک کو سامنے والے چار دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے۔ نون نون۔ تو ابھی تک ہم نے جو آج کے لیٹرز پڑھے ہیں ان میں ایک لام، سامنے والے سارے دانت، سائیڈ کی ایک ایک داڑھ، میم، دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ملانے سے شروع سے آخر تک، آگے آ گیا نون نون، زبان کی نوک کو سامنے والے جو چار دانت ہیں ان کی جڑ میں لگایا شروع سے لے کے آخر تک۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام احباب کو آج کے جو حروف ہیں وہ بخوبی سمجھ میں آگے ہوں گے، اور ابھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا، پڑھیے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا
وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام۔ اب لام جو ہے یہ آج کا لیٹر تھا ہمارا، اس میں ہم نے کیا کیا کہ زبان کی نوک کو سامنے والے سارے دانتوں اور سائڈ کی ایک دانت کے ساتھ لگایا، لام۔ اب لام کا اینڈ میم پہ ہو رہا ہے تو ہم نے ہونٹوں کے خشک حصوں کو ملا لینے ساتھ، لام، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے جو آج کا لیٹر پڑا ہے میم۔ اب میم میں کیا ہے، دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ہم نے شروع سے آخر تک ملا دینا ہے بس، میم۔ اور آج کا لاسٹ لیٹر جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے نون۔ نون میں کیا کیا کہ زبان کی نوک کو سامنے والے 4 دانتوں کی جڑ میں لگایا شروع سے لے کے آخر تک، نون۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے وہ تمام احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی حسن ذہن قائم رکھتا ہوں میں الحمدللہ کہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو لکھتے بھی ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے اور اپنی پریکٹیکلی لائف میں اس کو لے کے آتے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ یہی قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ثواب جاریہ کا سبب بنے، ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔